حضور قائد ملت کے ساتھ خلیل آباد میں بھی تھا. اس کے بعد دوسرے دن ہزاری باغ گیا. ہزاری باغ سے پھر مجھے راجستھان وہ کرناٹک آپ کا گجرات میں راجکوٹ جانا تھا. راجکوٹ سے پروگرام کر کے پھر میں آپ کے شراوستی کے علاقے میں تھا. تو میں ایئرپورٹ سے نکل کے شراوستی جا رہا تھا. تو جرور روڈ پڑتا ہے کوئی جگہ. میں نے سوچا لا عصر کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ لی نہیں. تو میرا ڈرائیور کہنے لگا کہ حضرت یہ ایک مسجد نظر آ رہی ہے. میں اس مسجد کے قریب گیا, روڈ پار کر کے مسجد کا نقشہ دیکھا اور مسجد کے دروازے پر کچھ لکھا ہوا دیکھا. قسم خدا کی اس کا نام دیکھ کر اور اس مسجد کے باہر جو اعلان لکھا تھا وہ دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی. معلوم ہے مسجد کا نام تھا مسجد مشہودیہ. حضور شیر بشہ اہل سنت کے جو مجلے بھائی ہیں, حضور مشہود ملت, جن کا جنازہ پیلی بھیت شریف سے منتقل کر کے ادھر لے جایا گیا. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور آفاق صاحب سے کہوں گا آپ بھی نہ جائیے گا, سر الہی ہے. بہرحال تو میں مسجد کے دروازے پر جو چیز میں نے دیکھی, معلوم ہے کیا لکھا تھا؟ یہ مسجد مسلکی اعلی حضرت والوں کی ہے. آگے 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 محبت سے ذرا. اور آگے لکھا تھا اس مسجد کے اندر نہ کوئی دیوبندی آئے, نہ کوئی وہابی آئے, نہ کوئی تبلیغی آئے, نہ کوئی رافضی آئے, نہ کوئی نیم رافضی آئے. یہاں امام بھی وہی رہے گا جو سنی شیوع العقیدہ مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا ہوگا, اور مسجد کی کمیٹی میں بھی وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو اعلی حضرت کے مسلک کو ماننے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. میں نے وہاں ایک جائز کام یہ کیا کہ اپنا فوٹو نہیں, غیر جاندار کی تصویر لینا جائز ہے نا, غیر جاندار کی. بھیا ان کو بھی بتا دے میں تقریر کر رہا ہوں, وہ سو تو نہیں گئے. سنیے میری بات کو دھیان سے سنیے, آپ میرے اپنے ہیں. لمبے چوڑے آدمی ہو کے میری گفتگو نہیں سنیں گے تو پھر کون سنیں؟ اب تک جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہو. اچھا اچھا, اللہ رحم کرم فرمائے. بہرحال غور فرمائیے گا. دیکھیے میں بھی اکثر اسی بات کو کہتا ہوں جو میرے پیر نے بنارس کی سرزمین پہ کہا تھا کہ میں تصویر سے, مجھے سنا ہے میں نے کہ کچھ لوگ تصویر کھینچتے ہیں میری, میں ان سے بری ہوں اور قیامت کے دن وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. میں بھی یہی اپنے مرشد کی اتباع میں کہتا ہوں کہ میری تصویر کوئی کھینچے گا میں اس سے رضامند نہیں ہوں. اگر کسی نے کوئی فوٹو دائیں بائیں سے نکالا یا تصویر لی وہ اس کا ذمہ دار ہے, میں اس سے بری ہوں. قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں کہوں گا مولا میں اس سے راضی نہیں تھا, اس نے خود اپنی طبیعت سے کھینچی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی افعال کی توفیق دے. میں عرض یہ کر رہا تھا مسجد کا جو اعلان میں نے سنا نا اور مسجد کا اعلان پڑھا تو میں نے موبائل نکال کر پھر اس کا فوٹو کھینچا اور کھینچ کر اپنے موبائل میں آج بھی محفوظ کیا ہے تاکہ جہاں سنیت کمزور ہو وہاں کے سنیوں کو میں نشانی کے طور پہ دکھا سکوں. آپ یہ کریے تو صحیح, آپ کی نسلوں کی مسجدیں انشاءاللہ محفوظ رہیں. اور یہی اگر میں ایک مسئلہ پلٹ کر کے کہہ دوں اور اس کو کلیئر کر دوں, حضرت قاری احسان صاحب توجہ فرمائیے گا. میرے پیر کے تعلق سے کچھ سرفروں کا یہ جملہ ہے کہ وہ جاہل پیر تھے. یار تم نے آنکھوں کو بالکل اندھا کر لیا ہے, اور پیر کو اگر حضور تاج الشریعہ کو کوئی جاہل کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جیسے دن کے اندر سورج کا انکار کر رہا ہے. میاں یہ بتائیں تو صحیح, اگر میرا پیر جاہل ہے تو فتاوی تاج الشریعہ کسی جاہل نے لکھی ہے؟ ابے 10 جلدوں میں فتاوی تاج الشریعہ ہے اور ایک ایک جلد کم سے کم 400-500 صفحات پر مشتمل ہے. کتنے پیج ہیں ایک ایک جلد میں؟ 400-500. اور ایسی کتنی جلدیں ہیں؟ 10. ابھی نکلی ہیں, ابھی چھپی ہے حضرت کی وہ کتاب. کتنی ہے اونچا بولو؟ 10. اب 500 کو لگاؤ 10 میں ملاؤ کتنے ہو گئے؟ 5000 صفحات پر مشتمل آپ نے صرف ایک کتاب لکھی ہے. دوسری بات بتا دوں, سرکار تاج الشریعہ کا سوال جواب کا سیشن چلتا تھا. جمعرات کے دن لوگ آتے تھے, حضور میرا مسئلہ یہ ہے, حضور میرا مسئلہ یہ ہے. اب کوئی بھی کیسی بھی مسئلہ پوچھنے آتا تھا, توجہ, ہاں کوئی بھی کیسی مسئلہ پوچھنے آتا اور کہاں سے آتا, کس زبان میں آتا. میں تو خود وہاں 6-7 سال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت کے پاس کبھی کبھی انگلش میں آتا تو انگلش میں آتا تو حضور سرکار تاج الشریعہ جواب بھی انگلش میں دیا کرتے تھے.
کبھی کبھی میرے پیر کے پاس فتویٰ استفتاء آتا عربی میں، آپ کو یقین نہ ہو تو کتاب اٹھائیے، نام ہے سد المشارع، پھر ردی علی من یقول ان الدین یستغنی عن الشارع۔ سرکار تاج الشریعہ کے پاس ایک سوال آیا، حضور پاکستان کی سرزمین پر ایک وہابی مولوی ہے، اس نے کہا ہے ان الدین لا يحتاج الى احد حتى الى الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ کرنا بھائی، جس کا عرس ہے، جس کے نام کی یہ پاکیزہ محفل سجی ہے، میں اسی ذات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ سوال یہ کیا گیا، حضور ایک بدعقیدہ وہابی کہتا ہے اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ 100 بار نہیں بے شمار بار اس نے کہا کہ حضور وہ کہتا ہے حضور علیہ السلام کو اس کو دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ مصطفیٰ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بولیے معاذ اللہ، کتنا خطرناک جملہ۔ اور عربی کا ایک سینٹنس آیا تھا، یہ جو جاہل جاہل کی رٹ لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے پیر کی حالت بھی دیکھ لو اور اپنے پیروں کے پیر کی حالت بھی دیکھو، اپنے دور کے مولویوں کی حالت بھی دیکھو۔ میں تاج الشریعہ کی ذات کی بات کر رہا ہوں۔ آرام فرما رہے ہیں لوگوں، حکمت سمجھو ذرا۔ سرکار تاج الشریعہ جہاں آرام کر رہے ہیں، ہاں موبائل والے بھیا جو ابھی بنا رہے تھے تھوڑا غور کرو، میری طرف سن بھی لو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ پر ویڈیو بنانا ہی یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، تقریر سننا بھی ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہونا پہلے تو اسلام کو پہلے سیکھو۔ ہاں اللہ توفیق دے اور توفیق خیر ملتی رہے، یہی دعا کیا کرو۔ توجہ فرمانا، سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرکزہ ہے، جمعرات کے دن آپ کے پاس بھیڑ لگتی تھی۔ کہاں پر بھیڑ لگتی تھی؟ جہاں آج میرے پیر کی قبر بنی ہوئی ہے۔ حکمت تو دیکھیے گا، سوال جواب ہو رہا ہے، سوال اردو میں ہو رہا ہے، جواب بھی اردو میں مل رہا ہے، سوال عربی میں ہوتا ہے، جواب عربی میں ملتا ہے، سوال انگلش میں ہے، جواب بھی انگلش میں ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کس چیز کا جواب دے رہے ہیں اور کس کے ذریعے دے رہے ہیں؟ کبھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کی حدیث پڑھتے ہیں، کبھی امام اعظم کا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ توجہ فرمانا، زمین کون سی ہے؟ زمین وہی ہے جہاں تاج الشریعہ آرام کر رہے ہیں۔ ابے ہوش کے ناخون لے اور میرے پیر کی کرامت تو دیکھ۔ حضرت امام اعظم جہاں آرام فرما رہے ہیں، آپ نے اپنے انتقال سے پہلے وہاں 40,000 بار قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ آپ کو پتا تھا کہ میں انتقال کے بعد یہی دفن ہوں گا۔ سرکار تاج الشریعہ کو بھی معلوم تھا میں دین کی باتیں یہی بیٹھ کے کروں، اس لیے کہ اختر رضا کا مسکن کہیں اور نہیں، یہی بنا دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، لگام قلندر، واہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ بھیا بات سمجھ رہے ہو؟ ہارڈ تو نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں چچا؟ جس کے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بتائے مجھے۔ سب کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ اوپر تو نہیں جا رہی ہے نا؟ اور بتاؤں سرکار تاج الشریعہ کیا کرتے تھے؟ آپ نے جمعرات کے دن جو آپ سے سوال جواب ہوئے نا، وہ آڈیو ریکارڈ ہوتا تھا۔ اس آڈیو ریکارڈ کو جب ہماری ٹیم نے، مدرسے کی ٹیم نے اس کو تحریری شکل میں لیا تو اس کو عرض اور ارشاد یعنی سوال اور جواب یہ دونوں کو جمع کیا تو اس کی کتاب بنائی گئی۔ اس کتاب کا نام ہے فقہی مجالس۔ کیا نام ہے؟ معلوم ہے میرے پیر نے اپنی زندگی میں صرف جمعرات میں جو سوالات ہوئے آپ سے، سوال جواب کا سیشن، ان جوابات کو جب تلاش کیا گیا تو پتا چلا کہ پوری زندگی میں آپ نے صرف ایک طریقے سے، فتوے الگ ہیں، کتابیں الگ ہیں، سوال اور جواب تو مجھ جیسے آپ جیسے غلاموں نے پوچھے، آپ نے جو جوابات دیے ہیں ان سارے جوابوں کو جمع کیا گیا کتاب میں تو وہ 5,000 سے زیادہ جوابات ہیں۔ ابے جو اپنے مدرسوں کے لیے
दुनियावी नेताओं के तलवे चाट कर पैसे हासिल करने दे बनाने में लगे रहे। वो मेरे पीर के बारे में बात करते हैं, होश के नाखून लो। अगर मारिफत का समंदर कोई है तो उसको ताजुश्शरिया कहा जाता है। अगर इल्म का समंदर कोई है तो ताजुश्शरिया है। अगर आए रूहानियत का समंदर है तो ताजुश्शरिया है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, आप कंपैरिजन कर लीजिए। एक कब्र कहीं और है, एक कब्र बरेली में अख्तर रजा खान की है। 24 घंटे जाइए तो सही, जब तक दरवाजा बंद नहीं होता तब तक वहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और जो जिस नियत से आता है ताजुश्शरिया की बारगाह में पाता चला जाता है। हम मांगते इसलिए है, सरकार ने खुद फरमाया उतलुबू इंदा हिसानिल वजू, अच्छे चेहरे वालों के पास जाकर अपनी जरूरतें रखो तो सही। अगर तू चेहरे के एतबार से बात करता है तो जो चेहरा मेरे पीर का था ला तो सही ऐसा हसीन और जमील चेहरा। अगर इज्जत की बात करता है तो जो निस्बत ताजुश्शरिया को है, तेरा बाप आला हजरत रही, उनके बाप मुफस्सिर आजम है, उनके नाना मुफ्ती आजम है, उनके दादा आला हजरत है, उनके दादा हुज्जतुल इस्लाम है। और याद रख उनके एक वो दादा भी है जिनको अल्लामा रज़ा अली का कहा जाता है। जब तक कलम नहीं था उस वक्त तक तलवार थी। आला हजरत के खानदान में तलवार से दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाया है। और जब तलवार हटी, अल्लामा रज़ा अली खां के हाथ में कलम आया तो कलम के जरिए 200 साल हो गए ताजुश्शरिया का खदार खानदान सुन्नियत का काम कर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानदाने आला हजरत, पैदाने हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो है मुबारक होश के नाखून ले, मेरे अब्बा पीर नहीं है। गौर करना, एक जुमला बोल रहा हूं, ध्यान देना। मेरे बाप पीर नहीं है। मैंने कोशिश की, मेहनत की, मेरे रब की हिदायत, सरकार की करम नवाजी, हुजूर ताजुश्शरिया का खास फजल। अब मुझे 2-4 दिन 2-4 लोग पहचानने लगे। अब उसके बाद मेरे चाहने वाले मुकाबिल में लेकर आए कायदे मिल्लत के, तो पागलपन नहीं है? अरे बोलिए यार, तस्दीक तो कीजिए कम से कम। मुझे लेकर के आ जाए कि मौलाना शहजाद कायदे मिल्लत अल्लामा हज़रत रज़ा खान के मुकाबिल आ गए, तो पागल नहीं है? बोलो, पागल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा उसको? बोलो यार, अकल है तो। अकल नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, अकल है ना। पागल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ऊंचा बोलिए, क्या कहा जाएगा? पागल कहा जाएगा। हर आदमी कहेगा कौन है मौलाना शहजाद, इसका बनाओ ना बाप पीर है, ना दादा पीर है, ना उसका लकड़ दादा पीर है, ना इसका खानदान बड़ा है, एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता है। लेकिन कायदे मिल्लत कौन है? जिनके उस्ताद ताजुश्शरिया है, जिनके बाप ताजुश्शरिया है, जिनके मामू और ससुर अमीर शरीयत है, जिनके खुद पीर सरकार मुफ्ती आजम है, जिनके दादा पीर को है सरकार अबुल हुसैन नूरी मियां है, जिनके दादा मुफस्सिर आजम है, जिनके परदादा हुज्जतुल इस्लाम है, और जिनके ऊपर वाले दादा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान है। तो मियां निस्बतों से हम प्यार करते हैं। अगर ताजुश्शरिया की निस्बत की बात आई, उठाना अपने किसी पीर को, मैं ताजुश्शरिया लेकर के आता हूं। न उसके इल्म का कोई जवाब है, न हुस्न का कोई जवाब है, न उसकी मकबूलियत का कोई जवाब है, न उसकी शोहरत का कोई जवाब है। अबे जो 2-4 दिन से बना हो उसको तूने ताजुश्शरिया के मुकाबिल में लाके खड़ा कर दिया। अगर तेरे अक्ल अंदर अक्ल होती तो ये सोच लेता अख्तर रजा किसी और का नहीं, मुजद्दिद आज़म का आला हज़रत का लखते जिगर है। और ये वो ताजुश्शरिया है जिनसे पूछा गया, हुजूर ये तो बताएं आपको आला हज़रत से विरासत में क्या मिला? कहा 2 चीजें मिली है, एक तो अच्छा जहन मिला है और दूसरा कलम की तेजी अल्लाह ने मुझे अता फरमा दी। माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह, वाह। जवाब नहीं है, जवाब नहीं। वाह मुबारक हो, माशाअल्लाह। ऐसा है भाई, जबान हमारे मुंह में भी है, हम भी बोलना जानते हैं। अगर हमारे पीर के खिलाफ जबान खुलेगी ना तो इतना याद रखना कि सारा चट्टा खोलने की हमारे अंदर भी ताकत है। समझ गए? हमेशा याद रखना, मैंने अपने पीर को करीब से देखा है। 6 साल में कसम खाकर कहता हूं, खुदाए ताला की कसम खाकर कह रहा हूं, मैंने अपने पीर को कभी किसी की गीबत करते हुए नहीं सुना। और सबसे ज्यादा मेरे पीर को जिस बात पर जलाल आता था, अगर नमाज में ताखीर हो जाए तो हुजूर ताजुश्शरिया बहुत ज्यादा जलाल फरमाते थे।
اور دلائل الخیرات شریف دیکھیں، 7 سال 8 سال تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بھائی مرید تو میں بہت پہلے کا ہوں، 2006 2005 میں ہی مرید ہو گیا، تو آنا جانا لگا رہتا تھا. بریلی شریف میں کوئی دور کا نہیں ہوں، میں مسکنن بھی بریلوی، مشربن بھی بریلوی، مسلکن بھی بریلوی. سمجھ گئے آپ؟ میں پشتینی بریلوی ہوں، میرے دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا نہ جانے کب آئے تھے، اور بریلی شریف سے میرا گھر بھی بہت دور نہیں ہے. جو میرا خاندانی آبائی وطن ہے وہ مشکل سے 30 کلومیٹر. سمجھ گئے آپ؟ تو میں تو بچپن سے بریلی شریف جاتا ہوں، لیکن کیا ذات ہے سرکار تاج الشریعہ کی ہے. لوگ تو مال کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. میں گیا بنگال کی سرزمین پر، جناب عالم صاحب ہیں، وہ رہتے ہیں کلکتہ مٹیا برج کے اندر. وہ کہنے لگے سرکار تاج الشریعہ کے وصال کے بعد ایک پروگرام تھا بریلی شریف سے 8 افراد ہم سب لوگ گئے تھے، پورا قافلہ تھا. ایک صاحب نے سرکار تاج الشریعہ کی یاد میں پروگرام رکھا تھا. جناب عالم صاحب چہرے پر سجی ہے مصطفیٰ کی سنت، بڑا نمازی متقی پرہیزگار آدمی، سیدھا سادہ. کہنے لگا حضرت مجھے سرکار تاج الشریعہ کی جوانی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور ایک تاج الشریعہ ایک بار بنگال کی سرزمین پر یا بہار کی سرزمین پر تشریف لے کر کے آئے اور پروگرام کرنے کے لیے گئے، سنیت کا کام کرنے کے لیے آئے تھے. سرکار تاج الشریعہ کو موقع ایسا ہوا کہ کمیٹی والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، نذرانہ بھی نہیں دیا. تو اس علاقے میں چوڑا موڑا پسلتا ہے، تو کہتا ہے کم سے کم 40-50 گھنٹے ایسی گزر گئے ہم اسی چوڑے موڑے کو کھا کر کے اپنا وقت گزار رہے ہیں. نہ سرکار تاج الشریعہ کے چہرے پہ شکن ہے، نہ مال ملنے کی بنیاد پر جلال بھی نہیں ہے کہ نہ نذرانہ ملا ہے نہ کھانا ملا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور بڑے عجیب لوگ ہیں، آپ کو نہ کھانا دیا نہ نذرانہ دیا. تب میرے پیر نے ایک جملہ بولا تھا، آج میں اس جملے کی صداقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میرے پیر نے فرمایا تھا عالم مجھے دنیا میں حکومت نہیں کرنا ہے، مجھے تو قبر میں جا کر کے حکومت کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حضور تاج الشریعہ، جانشین حضور مفتی اعظم. میں صرف اگر سرکار تاج الشریعہ پہ بولوں تو ساری گفتگو اسی پہ ہو جائے. سمجھ گئے نا؟ اس سینے میں بہت سے راز بھی چھپے ہیں، لیکن سارے راز بتائے نہیں جاتے. ایک بات بتا دوں قاری صاحب قبلہ، غور کر رہے ہیں نا؟ ہاں جلال کم ہوا؟ کچھ نہیں ہوا ہے. کچھ لوگوں کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے لگتا ہے جھگڑا کرنا. ایسے لوگوں سے میں بڑا پریشان رہتا ہوں، ڈر لگا رہتا ہے. ابھی راستے میں آ رہا تھا تو بالکل یہی آپ کا پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، ہم سمجھے کہ شاید ٹوپی اوپی لگے لوگ کھڑے تھے باہر کو، میں سمجھا شاید کسی کا جنازہ ہو گیا ہوگا. تو گاڑی آہستہ سے نکلی تو دیکھا جنازہ نہیں تھا، ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے جھگڑا ہو رہا. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہو گیا. سمجھ گئے؟ ٹوپی لگا لگا کے جھگڑا کر رہا. یہ حال پتہ نہیں کون سا گاؤں تھا، اللہ رحم فرمائے. سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کی ذات دیکھیے گا، میرے پیر کی ذات کیا ہے. حدیث پاک ہے عزیز، ذرا غور سے سننا. اس وقت فالو کس کو کرنا ہے؟ سرکار تاج الشریعہ کی ذات. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سمجھ گئے آپ؟ میرے پاس ایک سراغ تھا، میں آسانی سے پہنچ گیا، ورنہ نہ جانے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. یار اگر کوئی بدکار سراغ دیتا ہے، پتہ دیتا ہے، ایڈریس دیتا ہے، پلین کا سفر کرنے والا اچھی طرح جانتا ہے اوپر کوئی روڈ نہیں بنا ہے، اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے آدمی پہچان سکے کدھر جانا ہے. لیکن ایک فلائٹ دبئی سے اٹھتا ہے، 3.25 گھنٹے کے اندر دلی آ جاتا ہے. ایک فلائٹ دبئی سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد میں 2 گھنٹے میں آپ کے مکہ شریف مدینہ شریف چلا جاتا ہے. آپ کہیں گے کیا معاملہ ہے؟ کوئی روڈ تو بنا نہیں ہے. میں نے کہا ایک سراغ لے کر کے گیا تھا. وہ اگر سراغ مل جاتا ہے تو انسان فضاؤں کے اندر بھی اپنا پتہ معلوم کر لیا کرتا ہے. یہ تو دنیاوی سراغ ہے، لیکن جس کو سراغ شریعت کا ملا ہو اور ایسا ملا ہو، ایسا سراغ جس سراغ کے اندر ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ہے، ہمارے فاروق اعظم کی ذات ہے، عثمان غنی کی ذات ہے، مولا کائنات کی ذات ہے. ابھی
نقیب اجلاس کہہ رہے تھے، نقیب اجلاس بول رہے تھے تاج الشریعہ کی ولایت پہ حملہ نہ کرو، ان کی ولایت کو سرکار مولا کائنات نے سنبھالا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں یہ بات حقیقی ہے، اس لیے کہ سرکار تاج الشریعہ کی ایک کرامت رہی، بہت ساری کرامتیں منظر عام پر آئی ہے۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں رب عشاء اکبر ذی تمرین لا یوبو بہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، ذرا میری طرف توجہ کرے بھائی، بات میں کر لینا، ذرا دھیان سے میری بات کو سن۔ کیا کہا میرے سرکار نے؟ فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی داڑھی بکھری ہوئی ہے، بال بکھرے ہیں، دیکھنے میں لگتے ہیں بالکل مست ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا کمال کیا ہے؟ اگر رب کی بارگاہ میں قسم یاد کر لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو رد نہیں کرتا، پورا فرما دیا گیا۔ یہ میں سند بھی اس کی دے رہا ہوں جس نے خود قریب رہ کر بہت فیض حاصل کیا، حضرت مولانا عاشق صاحب۔ ایک دن ہم لوگ پروگرام میں جا رہے تھے، کہنے لگے، میں نے کہا میرے پیر کی کوئی بات تو بتاؤ۔ کہنے لگے ایک بار ایسا ہوا کہ 3 بچیاں جوان تھی، پردے کی آڑ میں آ کے کہنے لگی عاشق بھائی ابا سے دعا تو کرا دو، ہمارا باپ بڑا غریب ہے، رشتہ تو کر دیا ہے مگر لوگ جہیز بہت مانگتے ہیں۔ سرکار فرماتے ان اعظم النکاح اجرا ایسر معونۃ، سب سے زیادہ ثواب اس شادی میں ملتا ہے جس میں خرچ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر میرے عزیز ان باتوں پہ توجہ کریں تو یہ بھی ایک مستقل پہلو ہے، اگر شادیاں آسان کر لو گے نا تو میری بہت ساری بچیاں اسلام سے جو پھر رہی ہیں وہ اسلام کے قریب ہی رہیں۔ عرض کروں گا چونکہ حکم ہوا تھا تو میں اسی کی تعمیل کر رہا ہوں، اور اسی کے بعد میں پھر میں ایک پیغام جو دینا تھا وہ پیغام بھی دے دوں گا، چونکہ میرا کام تو یہ ہو گیا ہے تقریروں میں سب کی دلجوئی ہی کرتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ کوئی کہتا ہے اس پہ بول دینا، کوئی کہتا ہے اس پہ بول دینا، کوئی کہتا ہے اس پہ بول دینا، تو سب کا دل رکھنے کی بات کرتا ہوں، حالانکہ فطری طور پہ مجھے ایک عنوان پہ بلوایا جائے تب مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور سننے والوں کو پھر ایک پوری معلومات مل جاتی ہے۔ کئی سالوں تک تو میں اسی پہ عمل کرتا رہا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے، مجبوری بھی ہے، ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر اگر مرض کے مطابق علاج نہیں کرے گا تو پھر مسئلہ حل کیسے؟ سبحان اللہ کی صدا تو بلند ہو جائے گا۔ غور فرما رہے ہیں نا؟ ہاں محبت سے ذرا بول جائے سبحان اللہ۔ ہاں اللہ سلامت رکھے، ذرا توجہ فرما رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں، اونچا بولو، رد نہیں فرماتا۔ اب پیچھے لے کر کے چلتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک دن میرے نبی علیہ السلام کے جہید صحابی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، دور خلافت لگا ہوا ہے، ایک حبشی غلام کو لایا گیا، حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے حبشی غلام کو لایا گیا، لانے کے بعد کہا گیا حضور اس نے چوری کی ہے، قرآن فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چورنی کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اب کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر کے جا رہا ہے، راستے میں ملاقات ہو گئی سلمان فارسی ابن کرا سے، دو بزرگ جا رہے تھے، ملاقات ہو گئی، پوچھ لیا یہ بتا من قطع یدک، تیرا ہاتھ کس نے کاٹ دیا ہے؟ سیدھا کہہ دیتا علی نے کاٹا ہے، لیکن علی سے محبت کرتا ہے، شیر خدا سے پیار کرتا ہے، آپ کا نام نہیں لیا بلکہ کہنے لگا میرا ہاتھ کاٹنے والا امیر المؤمنین یعصوب المسلمین۔ سرکار علیہ السلام کے شہید صحابی حضرت مولا کائنات کی باری آئی تو ان کے چاہنے والے حبشی غلام نے یہ نہیں کہا میرا ہاتھ علی نے کاٹا ہے، بلکہ کہتا ہے میرا ہاتھ ایمان والوں کے امیر نے کاٹ دیا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ نے کاٹ دیا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے زوج الرسول، کہتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے میرا ہاتھ کاٹ دیا
دیا ہے، اور آخر میں کہتا ہے میرے نبی علیہ السلام کے داماد نے ہاتھ کاٹا ہے۔ صحابی پریشان ہو گئے، سلمان فارسی کہنے لگے حضرت علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا لیکن تو ان کی تعریف پر تعریف کر رہا ہے، کبھی ان کو امیر ایمان والوں کا امیر کہہ رہا ہے، کبھی مسلمانوں کا بادشاہ کہتا ہے، کبھی مخدوم کائنات کا شوہر بتاتا ہے، کبھی مصطفیٰ کا داماد بتاتا ہے۔ اس نے جواب دیا علی نے ہاتھ کاٹ کر دنیا میں سزا دے کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، فیضان حضور تاج الشریعہ، مسلمانان اہل سنت۔ توجہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلمان فارسی پہنچے، کہنے لگے حضور عجیب معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا تو وہ آپ کی تعریف پر تعریف کر رہا ہے، مدح و ستائش کر رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا بلا لا۔ بولو یار، بولو بولو، اتنے غور سے سنو گے تو پھر مجھے شک ہونے لگے گا تم سن رہے ہو کہ کھا رہے ہو میری۔ محبت سے ذرا بول جاؤ یار، ہر جگہ کہنا ہی تھوڑی پڑتا ہے، اور اگر کوئی اس کو لے کر کے بولنا چاہتا ہے تو اس کو لے جاؤ، لیکن بول جاؤ محبت سے۔ کم سے کم یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں مجھے پیسے دے کے ہی صحیح مل تو جائیں گے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، اگر کہیں تو قاری صاحب میں ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ تھے نا، تو ایک شخص ان کی غیبت کرتا تھا، ان کی برائی کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ برائی کرتا تھا۔ ادھر یہ برائی کرتا، ادھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اس زمانے میں جو درہم دینار جو بھی چلتا تھا اٹھا کے اس کے گھر بھجوا دیتے۔ اس کی بیوی کہنے لگی عجیب پاگل آدمی ہو یار، حضرت روز تمہارے پاس مال بھجواتے ہیں، تم ان کی برائی کرتے ہو، چھوڑ کیوں نہیں دیتے برائی؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی اس نے غیبت کرنا چھوڑ دی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے درہم و دینار دینا بھی چھوڑ دیے۔ کہنے لگا دیکھ تو پاگل ہے نا، اچھے خاصے آ رہے تھے اب بند ہو گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ سے مریدین نے کہا حضور جب تک کرتا تھا تب تک آپ دیتے تھے، اور آپ کرنا چھوڑ دی، اس نے برائی تو دینا چھوڑ دیا۔ کہا کہ مجھے تو بے وقوف سمجھتا ہے، دراصل وہ برائی کرتا تھا نا تو اس کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آتی تھی، اس لیے میں مال دے کر اس کی نیکیوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہیں سے ایک سبق لے کر کے جائیے گا، اس سے بڑا پاگل اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو جمعہ نماز پڑھنے جاتا ہے، جلسے میں کبھی آ گیا، نیکیاں کر لی، قرآن پاک کی تلاوت کبھی کبھی کر دی، کبھی کبھی زکات دے دی، کبھی کبھی غریبوں میں مال بانٹ دیا، اب نیکیاں ہے تھوڑی سی، لیکن چوراہے پہ بیٹھ گیا، کسی ایمان والے کی برائی کی، اس کی غیبت کری، اب جو نیکیاں تھی ایک نیکی اٹھی اس کے نامہ اعمال میں چلی گئی۔ تم جس کی برائی چوراہوں پہ بیٹھ کے کرتے ہو، میری ماں اور بہنیں بھی ذرا توجہ کرے، فلاں محلے کی عورت ہے، اس کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں، 4-5 عورتیں ملی، اب پورے محلے کے چرچے ہو رہے ہیں۔ ارے یار یاد رکھو، نیکیوں کی پونجی بہت کم ہے، نیکیوں کا سرمایہ بہت کم ہے، اور اس سے بڑا بے وقوف کون ہے جو برائی کرتا ہے اور اپنی نیکیاں دوسرے کو دے دیتا ہے؟ سمجھدار تو وہ ہوتا ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی سپورٹ کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے، اگر کوئی غیبت کرتا ہو اس کے منہ پہ ہاتھ لگا دو، بھائی تو اپنے گناہ کر کے اپنی نیکیاں برباد کیوں کر رہا ہے؟ اگر کوئی ٹی وی دیکھتا ہو اس کی ٹی وی بند کروا دو، اگر کوئی داڑھی نہ رکھتا ہو اس کی داڑھی رکھوا دو، اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو اس کی نماز پڑھنے کی عادت بنوا دو، اگر کوئی سود لیتا ہو اس کو سود سے روک دو، اگر کوئی حرام کھاتا ہو اس کو حرام مال سے بچا دو، تب تو تاج الشریعہ کی اس پاکیزہ کانفرنس میں آنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور سچے دل سے توبہ کرا دو، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو نیکیوں جو برائی سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے برائی کی ہی نہیں تھی۔ بولو کرو گے؟ اور وہ بہت بڑے خسارے اور دھوکے میں ہیں جو اپنے بہنوں اپنے سالوں کے یہاں شادیوں میں ڈی جے منگواتے ہیں، ان سے بڑا دھوکہ دینے والا اور نفس کو برباد کرنے والا۔ بیٹا ہنسنے کا وقت نہیں، چلو بھر پانی مل جائے تو ڈبکیاں لگاؤ اس میں، بہت کچھ ہمارا بگڑ چکا ہے، مٹ چکا ہے۔ عرض کر رہا تھا مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کا حضور آپ کی تعریف پر تعریف کر رہا ہے، ہونا یہی چاہیے تمہارے محلے کا امام۔ ایک بات بتا دوں،
अबे यार मस्जिदों के अंदर भी अगर नेकियां नहीं होंगी तो कहां नेकियां होंगी? और जो मस्जिदों के अंदर नेकियां करवाने की कोशिश करे और बुराई को रोकने की कोशिश करे, अगर उसी को मस्जिद से निकाल दिया जाए तो उस मोहल्ले वालों पर अल्लाह का कहर कब नाजिल हो जाए कुछ पता ही नहीं। समझ गए? अब यार मस्जिदें भी इसी काम के लिए रह गई कि बैठ बैठ के अपने इधर उधर के पीरों की तस्वीरें दिखा के वीडियो दिखाकर तबलीग करो। मस्जिदों में भी यही काम होगा, तो फिर बंद कर दो मस्जिदों को। ऐसी मस्जिदों से क्या फायदा जहां पर शरीयत के कानून के साथ खिलवाड़ किया जाता हो, और अगर कोई इमाम इसको मना कर दे तो ये कौम निकाल के बाहर कर देती है। उससे बड़ा बेवकूफ और अहमक कौन होगा? यार होना तो ये चाहिए, हम जैसी शक्ल वाला भी अगर अपना लैपटॉप नहीं, अपना पर्दा लैपटॉप टीवी कुछ भी लेकर आए और मस्जिद के अंदर तबलीग के नाम पर ये हरामकारी करता हो, उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर करो। और अगर मस्जिद का इमाम रोकता हो तो सारे मोहल्ले की जिम्मेदारी है उस इमाम के साथ खड़े होकर कहे, हजरत आप आगे बढ़िए, हमने ताजुश शरिया का दामन थामा है, हम किसी ऐसे वैसे पीर के फतवे पे अमल नहीं करते हैं, हम उस ताजुश शरिया के फतवे पे अमल करते हैं जिसके सीने को मदद मिलती थी तो मदीने वाले के सीने से मिला। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? सरकार ताज शरिया, हुजूर सरकार ताज शरिया। लोहा और सरिया ना लगाइए कुछ भी। मेरे पीर के महासिन इतने हैं कि बस उन खूबियों को बयान कर दीजिए। समझ गया ना? ये बाजारी अल्फाज बारगाह गौसियत में मकबूल जात के लिए इस्तेमाल ना किए जाए। समझ गए? इतनी आसानी से नहीं होता यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने पीरों को बैसाखी के जरिए शोहरत देना चाहते हैं। मेरे पीर को किसी के बैसाखी की जरूरत नहीं। साफ साफ जुमला बोल रहा हूं, समझ गए ना? मेरा बिगाड़ना है क्या? बिगाड़ेगा बिगाड़े को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमेशा अपने पीर की जात पर भरोसा करके अल्हम्दुलिल्लाह निकलता हूं। लोग बहुत कुछ कहते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, अगर दीन के नाम पर जिंदगी चली जाए तो उससे ज्यादा कामयाब जिंदगी कौन सी? हक बात बोलने से कभी पीछे नहीं हटता। बात जो सही है उसको देख लिया जाए। सरकार ताजुश शरिया की शोहरत बैसाखी वाली नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है मियां, लाए पूरे टोले से उठा के जिसने मुझसे ज्यादा सफर किया। और बेफजलही ताला ये मेरे पीर की करम नवाजी है। जैसे मैं उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे शागिर्द जो यहाँ बैठे उनसे पूछ लीजिए, अरबी में इसी तरह मैं पढ़ाता हूँ। हर दिन मुझे 1 घंटी तो अरबी में पढ़ाना ही रहती है, तो मैं अरबी में भी ऐसी बात किया करता हूँ बेफजलही ताला। अभी चंद दिन पहले की बात है, मैंने मुफ्ती ज़गलूल हजरत मौलाना मुस्तफा ज़गलूल जो मिस्र दारुल इफ्ता के अंदर मुफ्ती की हैसियत से बड़े बूढ़े हैं, उम्र दराज है, मैंने फोन किया उनके पास। फोन करने के बाद मैंने पूछा, हल तारिफ शेख अल इमाम अहमद रजा खान अल फाजिल अल बरेलवी? तो क्या उन्होंने, मैंने ये पूछा उनसे कि आप आला हजरत को जानते हैं? लाओ जरा ऐसा पीर तो लाओ जिसके दादा हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनको जमाना पहचानता हो। मैंने उनसे पूछा, मिस्र के रहने वाले हैं, हल तारिफ शेख अल इमाम अहमद रजा खान अल फाजिल अल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु? मैंने पूछा, आप इमाम अहमद रजा खान को जानते हैं? उन्होंने नाम बाद में कहा, हाँ बाद में कहा, यस बाद में कहा। पहले बोले रदी अल्लाह ताला अन्हु, रदी अल्लाह ताला अन्हु। पहले उन्होंने बता दिया मौलाना रदी अल्लाह तो लगा लो, इसलिए कि वो जानते थे इमाम अहमद रजा खान कोई आम साथ नहीं, अपने वक्त के मुजद्दिद को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा सवाल मैंने किया, इसलिए कि मैं तो जिस दर से फैज पाता हूँ उसको दारे ताजुश शरिया कहा जाता है, तो अपने पीर का जिक्र क्यों ना करता? और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस जिंदगी के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं
گزرتا ہے جس دن میری زبان پر میرے پیر کا نام نہ آتا ہو. پیر ہی اتنے کمال والا ہے. اور کیوں نہ لوں, علامہ امام عبد الوہاب شارانی کہتے ہیں کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان یحضره فی قبری ویاخذ یده فی الشدائد. جو تاج الشریعہ کے دامن سے جڑا ہے اس پیغام کو لے کر کے جائے. امام عبد الوہاب شارانی لکھتے ہیں جو رسول اور نبی کے دامن سے جڑا ہے, جو ولی کے دامن سے جڑا ہے, یاد رکھنا یہ نبی اور ولی اس کو چھوڑتے نہیں ہے, اس کی قبر میں بھی آ جاتے ہیں اور سختیوں میں اس کا ہاتھ تھام کے مدد فرما دیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اولیاء کرام, فیضان حضور تاج الشریعہ حضور مفتی شہزاد عالم صاحب قلعہ. میں نے سوال کیا حل تعریف الشیخ الامام اختر رضا خان الازہری, تو انہوں نے کہا ربما سمعت ولکن ما تلقیت. افسوس کے ساتھ بولے سنا تو بہت ہے ان کے بارے میں لیکن ہائے افسوس ملاقات نہ ہو سکی. یہ کہاں کے ہیں میاں؟ مصر کے. سمجھ گئے؟ یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ نام بڑے بڑے لوگوں کے لکھے جاتے ہیں اور بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وقت ہی نہیں مل پایا, فلائٹ مس ہو گئی, ویزا ختم ہو گیا, یہ ہو گیا. یار بے وقوف اس کو بناؤ جس کے پاس عقل نہ ہو. ہم نے تاج الشریعہ جیسا سمجھدار دیکھا ہے اتنی آسانی سے پاگلوں کے چکر میں آنے والے. سمجھ رہے ہیں نا؟ غور فرمائیے گا. بات میں یاد کر رہا تھا کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں کہا آپ کی تعریف کر رہا ہے وہ, اور اس سے پوچھا اتنی تعریف کیوں علی کی؟ کہنے لگا اگر علی نے میرا ہاتھ کاٹ دیا تو غلط نہیں کیا, دنیا میں سزا دے کے اس سزا کو جہنم کی سزا سے آزادی دلانے کا ذریعہ بنا لیا. اب اگر تمہاری مسجد کا امام تمہاری داڑھی رکھوا دے, کبھی کبھی ہوتے ہیں نا پردھان جی یا سیٹھ صاحب مسجد میں نماز پڑھنے گئے, سیٹھ صاحب کو پیسے کا 1-1 روپے کا حساب معلوم ہے لیکن نماز کا حساب بالکل معلوم نہیں ہے, پیر کی انگلی نہیں لگ رہی ہے, ناک زمین پہ اس طریقے سے نہیں لگ رہی ہے, پیشانی نہیں ٹکی ہے. پوچھ لیا قاری احسان سامنے ادھر آؤ بھائی, 2-4 لوگ اور بیٹھے تھے, کہہ دیا یار تمہاری ناک نہیں لگ رہی ہے. اب سیٹھ صاحب کو جلال آ گیا, یار یہ کوئی تبلیغ کرنے کا طریقہ ہے, یہ سمجھانے کا طریقہ ہے. مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا. میں نے کہا یار یہ کیوں دیکھ رہا ہے, تجھے سب کے سامنے سمجھا دیا, یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے عیب تو میرا دیکھا, نماز میں کمی میری دیکھی, لیکن میرے سمجھانے کی وجہ سے اور لوگوں کی بھی آنکھیں ہو گئی, ان کو بھی مسئلہ معلوم ہو گیا اور ان کا شکریہ ادا کر اور یہ کہے حضرت آپ کا شکر ہے, کم سے کم آپ نے دنیا میں مجھے نماز کا طریقہ بتا کے کل نماز قیامت کے دن میری برباد ہوتی, میری نمازوں کو برباد ہونے سے بچا لیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کو اٹھا کر کے لا, اس کو بلا کر کے لاؤ. جیسے ہی حبشی غلام لایا گیا, اس کا پنجہ علی کے ہاتھ میں پاس میں رکھا تھا. آپ نے کیا کیا, اس کا پنجہ لیا, کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جوڑا, اوپر سے رومال ڈالا, اب دعا کر رہے ہیں. دعا میں زبان حال سے گویا یہ کہہ رہے تھے اے اللہ شریعت کا تقاضا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, میں نے ہاتھ کاٹ دیا ہے, اب شریعت کا تقاضا مکمل ہو گیا, مگر علی سے محبت کرتا ہے, محبت کا تقاضا باقی ہے. شریعت کا تقاضا مکمل ہوا لیکن محبت کا تقاضا باقی ہے. اب محبت کیا چاہتی ہے جب یہ مجھ سے محبت کرتا, سرکار فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں اللہ ان کی تو رد نہیں فرماتا, دعا ہے. حضرت علی دعا آتی ہے کرتا ہٹا جلوہ دکھا. ایکو تھوڑا سا ہلکا کر دے, ایکو تھوڑا سا ہلکا کر دے, آواز بڑھا سکتے ہیں سیٹ کی نہ توجہ ہے. کام تو ہو گیا پورا, ہو گئی نا, ابھی نہیں ہوئی. ذمہ داری اگر تم لوگ اتنے ذمہ دار ہو جاؤ قسم خدا کی اہلیت مر جائے گی. کہہ رہے ہو میں نے ذمہ داری ابھی
ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو. میں بتا رہا ہوں صلح کلیت مر جائے گی، نہ وہابی کے جنازے میں جانا ہے، نہ نمازیں پڑھنا ہے، نہ کچھ. کہتے ہیں یار یہی کہتے ہو بار بار. میں نے کہا یار جس سے جتنا بڑا زیادہ خطرہ ہوتا ہے سب سے پہلے اسی سے بچا. تو اگر ہم تمہیں خطرے سے بچا رہے ہیں تو جرم کر رہے ہیں. بتائیے ہم ہمارے اپنے ہیں نا. بولو بالکل ایسا نہیں ہے. جب تو اچھی بات ہی بتا رہا ہے، اور وہ دشمن تھا، اس دشمن سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. توجہ ہے، حضرت علی کپڑا ہٹایا نا، کرامت کا جلوہ یہ دکھایا، ہاتھ جڑ گیا. اب آئیے اسی بارگاہ سے ولایت ملی ہے. دربار سے چھوڑنا چاہ رہا تھا تاکہ بات اچھی طرح آ جائے. سرکار دیا ہے. مولانا عاشق کہتے ہیں 3 بیٹیاں آئیں، کہنے لگی سے کہہ دو حضور دعا دے، میرا باپ غریب ہے، کمانے کے قابل بھی نہیں ہے، ہماری شادیاں کیسے ہوں گی. حضور تاج عاشق صاحب نے کہا میرے پیر کا ایک خاص مزاج تھا، آپ اس طریقے سے اٹھاتے تھے جب آپ بڑھاپا زیادہ آ گیا تھا اور آواز بیٹھی رہتی تھی تو میرے پیر اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اللہ اچھا رکھے. پھر میرے پیر یہ جملہ بہت اچھا تھا، بڑی معنویت ہے اس میں، اللہ اچھا رکھے، اللہ اچھا رکھے. اب یہ ایسا جملہ ہے دنیا میں رہے تب بھی اچھا رکھے، آخرت میں رہے تب بھی، قبر میں جائے تب بھی اچھا رکھے، ہر حال میں اچھا رکھے. ذرا محبت. ہاں آپ میری کے جانا کہیں نہیں ہے آپ کو. سید صاحب قبلہ تشریف لائے، کام میں کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، وہ بھی وہی سنیں گے جو. نعرہ تکبیر. بس کھڑے کھڑے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہزادہ سرکار مولا کائنات، اولاد رسول، حضور پیر طریقت، حضور پیر طریقت، حضور سیدی انس میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسافہ کر لیجئے گا حضرت سے، بعد میں کر لیجئے گا. بعد میں بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. ہاں مجھ سے کرنے کا نہیں مطلب یہ ضروری نہیں، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. دیکھیے نقشہ بالکل خراب نہ کیجئے گا مجمع کا. آگے آئیے، آگے آئیے، آگے آئیے بھائی، آگے آئیے. آ جاؤ، آ جاؤ، بیچ میں جگہ آپ نے خالی کر رکھی ہے. اے بھیا وہ جو بیٹھا نا بنیان والا ٹوپی لگا کر کے، عورتوں سے دور ہو جائے گا تو اچھا رہے گا یار. اللہ تجھے توفیق دے دے. اٹھ کے آ جا وہاں سے، اٹھ کے آ جائے ادھر، ادھر اٹھ کے آ جا. چچا آپ اٹھ کے آؤ، آپ کے آگے سب آ جائیں گے. آپ کاندھے پہ رومال ڈال لیا، ماشاءاللہ چودھری معلوم ہو رہے ہیں آپ. ان کو سب کو لے کے اپنی جنتا کو. آپ پیچھے نہ دیکھیے، آپ بھی تھوڑا آگے آ جائے اگر جگہ نظر آ رہی ہے آگے تو. سب اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیے. اتنی گرمی ہے لیکن اس گرمی کے لیے سارا انتظام بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین برس رہی ہے اور برسے گی اس لیے کہ سید صاحب قبلہ اس زمین سے آئے جس زمین کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اللہ عز و شان و احترام نام عبد واحد کے سبب ہے نام جنت بالگرا. اچھا جو روڈ پہ جائے گی ادھر آ سکتے ہیں جو بیٹھے ہیں. یا عقل مندی سے بھی کام کیا جاتا ہے کچھ. وہ بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کے لیے پنڈال ہے. اور دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں بھیا ہمارے مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اٹھ کے آ جاؤ، اٹھ کے آ جاؤ ادھر. جہاں بیٹھنے کا وہاں بیٹھا کرو یار. یہ کہاں کہاں ایک دم کوئی ٹیلے پہ بیٹھا ہے، کوئی گفا کے اندر گھسا ہوا ہے. اور سب سمجھدار ہیں. ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے 4-4 5-5 بچے ہوں گے. ابا ہو گئے لیکن عقل ابھی سمجھ میں عقل نے یہ گوارا نہیں کیا کہاں بیٹھنا اب تک فیصلہ نہیں کر پا رہی. بولیے محبت سے بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. بات چل رہی تھی میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کی جس نے صلح کلیت کی دھجیاں اڑائی. اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں ایک مولوی کا فون تھا. اس نے پورا دماغ ہی خراب کر دیا، جس کو دیہاتی زبان میں کہتے ہیں کہ اس نے دماغ کا دہی بنا دیا.
میں سمجھتا تھا یار اس نے مجھے تقریر کے لیے بلوایا تھا ایک بار، میں سمجھتا تھا بڑا سمجھدار آدمی ہے، لیکن آج پتا چلا نہایت پاگل ہے۔ کہہ رہا یار یہ نہیں، میں کچھ نہیں دیکھتا، بس میں یہ دیکھتا ہوں انسان ہے کہ نہیں۔ سمجھا؟ تو ہم نے کہا انسان تو ابو جہل بھی تھا۔ بات سمجھی کہ نہیں؟ کیسے کیسے پاگلوں نے راستے نکال لیے۔ بولے کسی سے بھی مل لو یار، کیا جاتا ہے۔ سلح کلیہ سمجھتے ہو بھیا؟ آسان الفاظ میں سمجھا دوں۔ سید صاحب قبلہ بیٹھے، چونکہ ظاہر سی بات ہے دیہات سے تعلق ہے تو دیہات کی بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اگر میں ہسیا بتاؤں، کھرپا بتاؤں، کھیت کی میڑ بتاؤں کہ میڑ پہ جا کر کے جو ہے آپ پانی چلائیے، اس میں جو ہے تھوڑا سا کاٹ دیجئے میڑ، تو دوسرے گھٹا کاٹ دیتے ہیں، ہمارے یہاں بولتے ہیں، تو دوسری کیاری کے اندر پانی پہنچ جائے گا۔ یہ باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے نا۔ تو بتا دوں سلح کلیت کس کو کہتے ہیں؟ سلح کلیت در حقیقت حلوہ اور گوبر کو ملانے کا نام ہے۔ سمجھے؟ اب مجھے یہ بتائیے، گوبر میں حلوہ ملے یا حلوے میں گوبر ملے، نقصان کس کا ہے؟ گوبر کا؟ حلوے کا نقصان ہے نا۔ تو سنی وہابی سے ملے یا وہابی سنی سے ملے، وہابی کا تو کچھ نہیں جا رہا، بگڑ دونوں صورتوں میں سنی کا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، وہ انسان جو اپنی بیٹی کو کسی بدعقیدہ وہابی کے نکاح میں دیتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی عقائد کفریہ ہو تو وہ زنا کروا رہا ہے، اور اپنی بیٹیوں کو بدکاری کے لیے، حرام کاری کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پوری کتاب ہے جس کا نام ازالۃ العار بحجر الکرائم الکلاب النار۔ اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہو تو ایسے پیروں سے بچو، ایسے مولویوں سے بچو جو چلے جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ اگر کوئی وہابی کا نکاح پڑھانے جاتا ہے، اس کو مسجدوں کے مصلے سے نکال کے باہر کرو اور کہنا اس مصلے پہ وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کے غدار کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ آل رسول حضور سیدی انس میاں صاحب قبلہ۔ ابھی میں نے واقعہ کس کا ذکر کیا ہے؟ حضرت علی مولا کائنات، شیر خدا، علی المرتضی، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، سیدنا مولا کائنات، شیر خدا، حسنین کے بابا، حسنین کے بابا، فاطمۃ الزہرا کے شوہر، میرے مصطفیٰ کے داماد، چوتھے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے بہت پہلے سلح کلیوں کا چہرہ سے نقاب ہٹا دیا۔ بتا دوں، حضرت علی نے فرمایا اعداؤ کا ثلاثۃ، دشمن تین ہوتے ہیں۔ اونچا بولو، کتنی قسمیں ہیں دشمن کی؟ فرمایا ادب کا، یہ میرا قول نہیں ہے، حضرت علی کا قول ہے۔ میں تو انڈیا میں پیدا ہوا، میری عربی زبان کا ہے، میں تو اردو بولتا ہوں، سمجھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اعداؤ کا ثلاثہ، تیرے تین دشمن ہے، تین۔ اور میں نے پچھلی بار بھی کسی جگہ آیا تھا تقریر کرنے کے لیے، وہاں میں نے ایک ہی جملہ بولا تھا، میں نے کہا تھا میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر آئے اور تمہاری بیٹی کا رشتہ ہو، اور تمہارا شوہر ہی صحیح، اگر وہ تمہاری بیٹی کا رشتہ لے کر کے آ رہا ہے اور وہ معلوم ہے کہ جو لڑکا ہے وہ وہابی ہے، بدعقیدہ ہے، سلح کلی ہے، یا پھر اگر کوئی بھائی رشتہ لے کر آئے اور بہن کو معلوم ہے یہ لڑکا سلح کلی ہے، بدعقیدہ وہابی ہے، تو اگرچہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ ان کی نافرمانی کی جائے، شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اگر بیٹی چاہے اپنے بھائی کے لائے ہوئے رشتے کو ٹھکرا سکتی ہے، اگر باپ لائے بیٹی رشتے کو ٹھکرا سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے ابا جان مجھے ایسا رشتہ نہیں چاہیے جو کسی وہابی سلح کلے کے ساتھ ہو، میرا رشتہ تو صرف سنی سے العقیدہ مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کا یہ رشتہ ٹھکرانا یہ شریعت کی نظر میں گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب کا کام ہوگا، اور ایسی ہمت ہوگی جو ہمت قیامت کے دن انشاءاللہ اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے۔ سمجھ گئے؟ حضرت علی نے فرمایا کتنے دشمن ہیں؟ ایک تیرا دشمن، ادب کا، سمجھ گئے ہو تو بولو یار، اینٹینا، ایک دشمن، سمجھے؟ ایک ہو گیا۔ دوسرا دشمن فرمایا صدیق و عدو کا، تیرے دشمن کا دوست۔ غور کرنا،
तेरे, बता दूं तेरे दुश्मन का दोस्त? बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तुम्हारे बाप का दुश्मन है? बोलो, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो बाप का दुश्मन है? सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो रसूल पाक का दुश्मन है। हजरत अली का फरमाते हैं, सदी को अदुव्वे का, तेरे दुश्मन का जो दोस्त है वो भी तेरा दोस्त है। तेरे दुश्मन का जो दोस्त है वो भी कौन है? तेरा दोस्त है क्या दुश्मन है? अरे भाई दुश्मन, मैं दुश्मन की किस्में बयान कर रहा हूं। किसकी? हजरत अली ने क्या कहा? तेरे दुश्मन का दोस्त, तेरे, समझ लीजिएगा आप लोगों को काम आएगी ये चीजें। तेरे दुश्मन का, हमारा दुश्मन है बदअकीदा वहाबी देवबंदी, और उसका दोस्त कौन है? सुले कुल्ली। अरे नहीं समझे बात को? सुले कुल्ली किसको कहते हैं? सुले कुल्ली उसको कहते हैं जो सुन्नी को भी सही समझता है, बदअकीदा वहाबी को भी सही समझता है, और वहाबी मेरे नबी का गुस्ताख है, और जो गुस्ताखे रसूल है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो पता ये चला हमारे दुश्मन का जो दोस्त है उसको सुले कुल्ली कहा जाता है। और फरमाया अदुव्वो सदीकी का, तेरे महबूब का दुश्मन, हमारे महबूब मदीने के ताजदार है, उनका जो दुश्मन है बदअकीदा देवबंदी वहाबी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये 3 किस्में बयान करके दुश्मनों के चेहरे से नकाब हटाया, और ऐसी किस्में बयान की जो सुले कुल्लियों के चेहरे से भी नकाब हटाती है और देवबंदी वहाबी के चेहरे से भी नकाब हटाती है। इसलिए याद रखो, सरकार ताजुश्शरिया ने एक मिसरे में फरमा दिया है, सुलह कुल्ली नबी का लही सुन्नियो। क्यों फरमाया? इसलिए कि ये हलवा मांडा और गोबर दोनों को मिलाने की बात कर रहा है, ये सही और गलत को मिला रहा है, ये बातिल और हक को मिला रहा है, वफादारों गद्दार को मिला रहा है। हमारा इत्तिहाद वफादार से था, वफादार से है, वफादार के साथ रहेगा। इसलिए कि हम दुआ यही करते हैं, तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वाल्हिक़ना बिस्सालिहीन, अल्लाह हमें मुसलमान बनाकर ही उठाना और कयामत के दिन नेकों की जमात में शामिल कर देना। और नेक वही हो सकता है जो मुस्तफा के दुश्मनों को दुश्मन समझता हो, दोस्तों से मोहब्बत करता हो।